بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ تعالیٰ کے پیدائشی غلام اور بندے ہیں اور موت تک کے لیے غلام ہیں۔ یہ ایسی غلامی اور بندگی ہے کہ پل بھر کے لیے اس غلامی اور بندگی سے آزادی نہیں لی جا سکتی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دنیا سے الگ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جانے ہی کا نام عبادت ہے، بلکہ اسلامی احکام و حدود کے دائرے میں رہ کر اخلاص کے ساتھ آپ جو بھی کام کریں وہ عبادت ہے۔ دن بھر کے کاروبار، ملازمتیں اور محنت مزدوری بھی عبادت ہے۔ بھوک لگنے پر کھانا اور پینا بھی عبادت ہے۔ تلاش معاش کے لیے دوڑ دھوپ کرنا بھی عبادت ہے۔ صلہ رحمی کے لیے رشتہ داروں سے ملاقات بھی عبادت ہے۔ کسی کی موت پر تعزیت اور کسی کی بیماری پر عیادت بھی عبادت ہے۔ پڑوسی کا سودا سلف لانا، اپنے اہل و عیال اور بھائی بہنوں میں ہنسنا بولنا اور ان کے مسائل کو حل کرنا بھی عبادت ہے۔ ماں باپ کی خدمت و اطاعت بھی عبادت ہے۔ ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن بھی عبادت ہے۔ اگلے دن بھر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے رات کا سونا بھی عبادت ہے۔ ان تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ استطاعت پر کعبۃ اللہ کا حج بھی عبادت ہے۔ صاحب نصاب ہو تو مال کی زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ رمضان کا مہینہ پالے تو روزہ بھی عبادت ہے۔ سائل اور فقیر دروازے پر ہو تو صدقہ و خیرات بھی عبادت ہے۔ اور انہی عبادتوں کے ساتھ شب روز 5 وقت کی نماز بھی عبادت ہے۔ روزہ زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی، حج زمین پر فرض ہوا، مگر نماز آسمانوں کی بلندیوں پر فرض ہوئی۔ روزے کی فرضیت زمین پر بھیجی گئی، زکوٰۃ کی فرضیت زمین پر بھیجی گئی اور حج کی فرضیت زمین پر بھیجی گئی، جبکہ نماز کی فرضیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنے مقرب فرشتے جبرائیل امین کے ذریعے اپنے قریب بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ تحفہ دیا۔ نماز و عبادت ہے کہ اس عبادت سے پہلے نہ روزہ فرض تھا، نہ زکوٰۃ فرض تھی اور نہ حج فرض تھا، اس لیے کہ نماز مکی دور میں معراج کی رات فرض ہوئی، جبکہ باقی سارے فرض اس کے بعد فرض کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں اپنی امت کو ہزاروں نصیحتیں انفرادی و اجتماعی طور پر فرمائی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن بلکہ آخری لمحات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عورتوں کی سردار قرار دیا۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور دونوں کو نصیحت کیے اور ان کے احترام کی وصیت کی۔ پھر ازواج مطہرات کو بلایا اور ان کو نصیحتیں کیے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کو بھی نصیحت فرمائی اور فرمایا، نماز نماز اور تمہاری باندیاں نماز کا اہتمام کرو اور باندیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی ارشاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار دہراتے تھے۔ جب انسان قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو انہیں یا تو اپنے کیے ہوئے نیک اعمال کی جزا ملے گی یا ان کے برے اعمال کی سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ انسانوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا جن کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور انسان غفلت اور لاپرواہی سے ان اعمال کے کرنے سے محروم تھا، اور ان اعمال کے بارے میں بھی پوچھے گا جن سے باز رہنے کا حکم دیا گیا تھا، اور انسان نے ان ممنوعہ کاموں میں اپنے آپ کو مبتلا کیا۔ سوال یہ ہے کہ اعمال تو بہت ہوں گے جن کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہوگا، حقوق اللہ سے بھی ہوگا۔ سب سے پہلے قیامت کے دن کس عمل کی پوچھ ہوگی؟ اس کا جواب اس حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اس حدیث سے یہ بنیادی بات تو معلوم ہو گئی کہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔
جس سے خود نماز کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد کا جملہ نماز کی اہمیت کو اور بڑھا دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اعمال کا اچھا ہونا نماز کے اچھے ہونے پر موقوف قرار دیا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ جو لوگ دین کے دوسرے امور میں دلچسپی رکھتے ہیں اور نماز جیسی ناقابل ترک عمل کو ترک کر دیتے ہیں اور اس غفلت و لاپرواہی پر فخر بھی کرتے ہیں اور یوں کہہ دیتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا اور نماز کی اہمیت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر سے اپنے موقف پر نظر کر لینا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا اور دین کے دوسرے امور میں لاپرواہی کرنا بھی جرم ہے، لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں کہ کسی ایک فرض کو اونچا دکھانے کے لیے کسی دوسرے فرض کو نیچا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔